بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیکہ یا محمد نور من نور اللہ۔ سورۃ الفرقان، پارہ نمبر 18، آیت نمبر 74، 19ویں پارے میں یہ آیت ہے۔ ہر اس شخص کے لیے یہ وظیفہ جس کی اولاد نہ ہوتی ہو، جن کے رشتے نہ ہوتے ہوں، جن کی منگنیاں اور ناطے طے نہ ہوتے ہوں، بات بن کے کر کے ٹوٹ جاتی ہو، انکاری ہو جاتی ہو، اولاد ہو اور اولاد نافرمان ہو، اولاد ہو اور اولاد پڑھائی کی طرف توجہ نہ کرتی ہو، اولاد ہو اور بے روزگاری کا شکار ہو، ماں باپ کا ادب و احترام نہ کرتے ہوں، ان سب کے لیے قرآن کی یہ ہدایت یافتہ اور کامل یقین رکھنے والوں کے لیے یہ آیت کسی نعمت سے کم نہیں۔ اعتقاد اور یقین کی کسوٹی پہ اس کو پرکھ لیں، آزما لیں۔ ہر وہ بندہ جو اولاد کی تکالیف سے یا اولاد کی محرومی سے یا رشتے ناطے منگنی کے طے نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہو، اس آیت کو ذرا ایک دفعہ زندگی میں آزما کے دیکھ لیجئے گا۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس آیت کو ایک وقت مقررہ پر، کسی بھی نماز کے وقت، اور یکسوئی اور توجہ کا وقت جو ہوتا ہے عشاء کے بعد یا فجر سے پہلے کا ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ فجر کی نماز پڑھ کے بعض لوگوں کو نوکری، مزدوری، ڈیوٹی بھی کرنا ہوتی ہے، وہ پھر پڑھائی میں توجہ میں یکسوئی برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔ اور ہمارا المیہ یہ ہوتا ہے کہ نماز کے لیے اٹھیں یا نہ اٹھیں، نوکری پر جانے کے لیے، ڈیوٹی پہ جانے کے لیے، مزدوری پر جانے کے لیے الارم لگا کے رکھے ہوتے ہیں کہ کہیں لیٹ نہ ہو جائیں۔ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وقت نہیں دے سکتا، اس کی عبادت کے لیے، اس کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے وقت نکال نہیں سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے، تھکا تھکا کے مار دیتا ہے، پھر اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ اور جو بندہ اپنے وقت میں سے زیادہ تر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے وقف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وقت دیتا ہے، وہ پھر دنیا کا کامیاب ترین انسان بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑے نیک، بڑے پرہیزگار اور بڑے عالی مرتبت بزرگ تھے۔ معمول ان کا کیا تھا کہ وہ روٹی کے ٹکڑوں کو پانی کے گلاس میں ڈبو کے رکھ لیتے اور پھر اسی گلاس کو اٹھاتے منہ کے ساتھ لگا لیتے، وہ روٹی کے ٹکڑے اس کے اندر گل جاتے، ملیدہ سا بن جاتا، بس پانی اور روٹی کو اکٹھا ہی منہ میں جس طرح کوئی چیز گول کے ایسے کرتے، اور پھر نماز، پھر قرآن کی تلاوت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے۔ ایسے لوگوں کی بات پھر اللہ کیسے ٹالے گا؟ الذین تتجافی جنوبہم عن المضاجع، وہ لوگ اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اس سے امید لگائے رکھتے ہیں، اس کے ساتھ اپنا کنیکشن برقرار رکھتے ہیں، اور کبھی اپنے پہلو کو زمین پر نہیں رکھتے،
یہ اعتقاد ہو، یہ یقین ہو، وہ شوق ہو، وہ عقیدت ہو، وہ محبت ہو، تو پھر ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم جس چیز کے لیے کوشش کرتے ہیں، دن رات صرف کرتے ہیں، مال کے لیے، اولاد کے لیے، تو اسی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہی مال اور یہی اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ ہاں، وہ اولاد اور وہ مال جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کمایا جائے اور اس کی راہ میں خرچ کیا جائے، اور وہ اولاد جس کو تعلیمات دینی اور اعلیٰ اخلاق سے مزین کر کے معاشرے کے لیے ایک بہترین فرد بنایا جائے، یہی اولاد جب بندہ اس دنیا سے گزر جائے گا پیچھے دعا کرے گی، مغفرت کی، بخشش کی، اور انسان کے لیے یہی 3 اعمال ہوتے ہیں جو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے۔ ایسی اولاد ہو تو یہ فتنہ نہیں ہے، یہ باعث برکت ہے۔ تو جن لوگوں کو یہ محرومی ہے اولاد کی اور مال کی، اس آیت کو کسی بھی نماز کے بعد آپ کے پاس جو تسلی بخش وقت ہو، ٹائم ہو، اس میں کسی دوسرے کام کو ذہن میں نہ رکھا جائے، اس کو 41 بار 41 دن تک پڑھا جائے، رشتے ناتے کھلنے شروع ہو جائیں گے، بندشیں، رکاوٹیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انوار و تجلیات کی، اپنے نعمتوں کی بارش کرتا جائے گا۔ اگر موقع ملے، کوئی بندہ جو ان چیزوں کے اندر مبتلا ہے، رشتے ناتے، منگنیاں، شادیاں وغیرہ نہیں ہو رہی ہیں، اولاد نافرمان ہے، بے روزگاری ہے، بے بسی ہے، بے کسی ہے، اولاد نافرمان ہے، اولاد کے ہاتھوں پریشان ہے، تو اس آیت کو پڑھیے، وَذُرِّيَّتَنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور آنکھوں کی ٹھنڈک وہی اولاد ہوتی ہے جس کو اچھے اخلاق، اچھے کردار اور اچھے تعلیم سے مزین کیا ہوگا۔ اس آیت کو پڑھیں، آگے اللہ کیا فرماتا، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، وہ پھر متقین کے لیے امام، راہبر، پیشوا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بنا دیتا ہے۔ اس لیے اس آیت کو پڑھیں 41 بار، اول آخر درود پاک 41 دن تک پڑھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بامراد ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے۔